السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، ہمیں اسلام پسند ہے، اور فرمایا اس کے اوپر جو زندگی گزارے گا، عمل کرے گا، فرمایا اس کو پورا اجر ملے گا، پورا اجر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رستے سے جا رہے تھے، ایک پادری کو دیکھا جو عبادت کر 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 دبلا ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے صحابہ پیچھے تھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اپنے دوستوں سے، مجھے اس بات پہ رونا آیا، انہیں زندگی میں محنت کر کے سوکھ کے لکڑی کی طرح ہو گیا، اور مرنے کے بعد بھی فرمایا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین پہ چلنے کے نتیجے میں فرمایا آدمی کو کامیابی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے، راستے ملتے ہیں، راستے کھلتے ہیں۔ پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا، فرمایا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیسے؟ تو فرمایا یہ تو بات پکی ہے، جو آدمی دین پہ چلتا ہے، فرمایا بے دین بددین اس کی زندگی کے اندر نہیں آتی، بدعتیں، غلط خرافات اس کی زندگی کے اندر نہیں آتی۔ جو آدمی فرائض پہ عمل کر لیتا ہے، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی نافرمانی اس کی زندگی کے اندر نہیں آتی۔ جو اللہ کی محبت میں چلتا ہے، پھرتا ہے، پھر فرمایا غیر اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں آتی۔ جو آدمی توبہ کرنے کا راستہ کھول لیتا ہے، پھر فرمایا اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان جب دین سے دور ہوتا ہے تو زندگی کے اندر فرمایا برائیاں جنم لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت بزرگوں نے فرمایا انسان کی برائیوں کی مثال ایک کاٹی کے درخت کی طرح ہے۔ فرمایا اگر وہ چھوٹے سے کاٹی کے درخت ہے تو فرمایا اس کو اپن ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دے سکتے، اگر وہ سخت ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ کاٹی کے درخت کو ہاتھ سے اکھاڑا نہیں جا سکتا، کراڑی سے کاٹنا پڑتا ہے، اس کو جلانا پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے، دین کی محنت نہیں کرتا ہے، تو پھر فرمایا اپنی زندگی کے اندر سے دین چل جاتا ہے، اور بددینی اپنی زندگی کے اندر آتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافقوں کی مثال 3 فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، منافق کون ہے؟ فرمایا منافق وہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ صف میں نماز پڑھتے تھے، مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام کی نفرت ان کے دل کے اندر تھی، نبی علیہ السلام کی نفرت ان کے دل کے اندر تھی، صحابہ اکرام کی نفرت ان کے دل کے اندر تھی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر فرمایا ساتھ رہتے تھے، حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، اڑتے تھے۔ حضور نے وہ زمانے کے اندر میرے دوستوں منافق تھے۔ پھر فرمایا ہمارے زمانے کے منافق کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی، اللہ میرے کو بھی، آپ کو، ہم سب کو سمجھا دے۔ پہلی بات حضور نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی جو آنے والا ہے اپریل پھول، تو میرے دوستوں، بزرگوں، وہ کیا ہے بتاؤ؟ وہ جھوٹ کا ایک بہت بڑا گھڑا ہے، جھوٹ کا ایک بہت بڑا گھڑا ہے۔ اپریل پھول ہمارا نہیں ہے اور ہمیں بنانا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام کے اندر جو آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بول دے، فرمایا 1.5 میل تک، فرمایا فرشتے جو ہے نا اس کے پاس جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، اس کی جو بدبو سے فرشتے دور چل جاتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا رزق گھٹ جاتا ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپریل پھول جو بنایا گیا ہے، میرے دوستوں، مسلمانوں کو جھوٹ سکھانے کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں سے دور دور تک کا بھی اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا وعدہ کرے تو خلاف کرے، تیسرا فرمایا کوئی امانت رکھے تو فرمایا خیانت کرے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے اپریل پھول بنانا، یہ مسلمانوں کا شعار بھی نہیں ہے میرے دوستوں۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، میرے دوستوں، سچی دین کی محبت عطا فرمائے، دین پر چلنا ہم سب کو آسان فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔